بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ اور آج کے ولاگ میں ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ایک بڑے عظیم سفر پہ۔ وہ سفر ہے کنیا کا سفر۔ تو اس سفر میں انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے، اینڈ تک ولاگ دیکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کہیں نہیں جانا۔ ابھی بس مفتی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے ہی مفتی صاحب نیچے آتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اپنی منزل کی جانب نکلتے ہیں۔ ابھی جو ہے ہم گاڑی میں آ گئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد جی حضرت ابتس مفتی محمد طاہر مسعود صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ہماری تو بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کی بار بار ماشاءاللہ زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور آج کے سفر کے بارے میں کوئی ایسی یادگار اور اس بارے میں ہمیں کوئی آپ سبق دیں۔ جی، آج ہم جا رہے ہیں اپنے خانقاہ اور اپنے مرکز خانقاہ سراجیہ کندیاں، اور یہاں ہم ایک عرصہ سے جاتے رہے ہیں۔ میرا زندگی کا پہلا سفر، بلکہ پہلے کئی سارے سفر بچپن میں ہوئے، اور بچپن بھی بالکل لاشعوری بچپن۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، وہ حضرت اقدس خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے مرید تھے۔ اچھا، اور ابا جی حضرت کے ہاں بکثرت جاتے تھے خانقاہ سراجیہ، اور میں نے دیکھا حضرت جب بھی جاتے تھے تو حضرت کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے بڑے ادب سے، اور آتے ہوئے حسب استطاعت اس وہ وقت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہدیہ بھی حضرت کو پیش کرتے تھے، مجھے یاد ہے اب تک۔ تو ابا جی دو لوگوں کے ساتھ آیا کرتے تھے، ایک ملک فیاض صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، جو چند سال ہوئے وفات پائی ہے، اور وہ ان کو ابا جی نے ہی حضرت سے بیعت کروایا تھا۔ اچھا، اور انہوں نے جو کینیڈا چھپتا ہے عالمی ختم مجلس خط نبوت کی طرف سے سالانہ، اس کے بنانے والے بھی وہ تھے۔ اچھا، سرگودا کے تھے، پھر لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ اور دوسرے چودھری عبدالغفور صاحب تھے، محکمہ زراعت کے افسر تھے یہ۔ ملک فیاض صاحب کی گاڑی ہوتی تھی کار، اور عبدالغفور صاحب کی جیپ ہوتی تھی۔ تو ان کے ساتھ ہم جاتے تھے جب ان کا پروگرام بنتا۔ میں چونکہ بچہ تھا، ضد کرتا ہے میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اب میری جگہ نہیں ہے، میں نے کہا میں جیپ پیچھے میں بیٹھ جاؤں گا، چنانچہ میں پچھلی سیٹوں پہ درمیان میں گھس جاتا تھا۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، اور یہاں یہ عامر بھائی جو ہے ماشاءاللہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ اور عامر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو سناؤ۔ الحمدللہ۔ مزید مفتی صاحب اس سفر کے بارے میں کوئی بتائیں ہمیں۔ تو پھر اس وقت سے خانقاہ جانا شروع ہوا، اور ہمارا حضرت سے الحمدللہ تعلق ہوا۔ پھر اب اس وقت ہمارے حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم ہیں، بالکل، حضرت کی جانشین ہیں، خانقاہ سراجیہ کے سجادہ نشین ہیں، اور حضرت کی جگہ پہ الحمدللہ بیٹھے ہیں، اور انہی کا فیض پھیلا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ مدرسہ بھی ہے۔ اب وہاں مدرسے میں آج بخاری شریف کا جلسہ ہے۔ حضرت خواجہ خلیل صاحب نے خود بندہ کے واٹس ایپ پہ لکھا ہوا دعوت نامہ بھیجا، گویا کہ دعوت دی، تو ہم حضرت کی دعوت پہ وہاں جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے نہیں یاد، تو ایک دفعہ شاید نہیں جانا ہو سکا حضرت سے، وہ بھی چھٹی لی تھی، کوئی عذر پیش آ گیا تھا، ورنہ جب بھی یہ پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ ہم اس میں شریک ہوتے ہیں۔ درس بخاری کی نیت سے کم اور خانقاہ سراجیہ میں حاضری کی شرکت سے زیادہ، اور اپنے حضرات کے مزارات پہ حاضر ہونے کی اور فاتحہ پڑھنے کی شرکت، اور اپنے شیخ کی زیارت، ملاقات، دعا، اس نیت سے وہاں حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور جب بھی وہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی برکات محسوس ہوتی ہیں، اور فائدہ اس کا محسوس ہوتا ہے، اور بلکہ ایک عرصہ تک باقی بھی رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بالکل اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے ظاہر سی بات ہے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے پہلے کبھی گئے ہیں خانقاہ؟ نہیں، یہ ہمارا الحمدللہ آپ کے ساتھ میرا اور عبد الماجد بھائی کا تو پہلا سفر ہے، باقی عامر بھائی تو میرے خیال گئے ہوں گے آپ کے ساتھ پہلے، اور یہ قاری صاحب آپ بھی گئے ہیں پہلے؟ بالکل گئے ہیں، لیکن ہم دو جو ہے نا، ہم دونوں کا پہلا سفر ہے آپ کے ساتھ، اور یہ ہماری ماشاءاللہ جیسے مجھے یاد ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا، تو امید ہے کہ آپ کو بھی یاد رہے گا انشاءاللہ کہ آپ دونوں کا یہ پہلا سفر، مبارک سفر، خانقاہ شریف کا سفر، یہ آپ کا میرے ساتھ ہوا تھا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔
बड़ा मजा आ रहा है जी इस सफर में। इंशाल्लाह साथ साथ आगे भी रखेंगे, जो कोई पॉइंट आएगा, जो कोई जगह आएगी, इंशाल्लाह आपको दिखाते चले जाएंगे। हम खानका सिराजिया पहुंच रहे हैं। पहला जो सामने ट्रैफिक है ये मदरसा की जगह है, अच्छा और फिर मदरसे के बराबर में दाएं तरफ मकानात हैं हजरात के, इनकी अपनी जाती जगह है माशाअल्लाह आबाई। और फिर मदरसे के साथ मुत्तसिल मेहमान खाना है, जो भी नया मेहमान खाना बनाया है, और माशाल्लाह बड़ा वीआईपी मेहमान खाना है, 5 स्टार होटल की सहूलतें हैं उसमें। अच्छा और फिर उसके साथ खानका शरीफ की पुरानी मस्जिद है, जिसको बने हुए 100 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। अभी भी ऐसे ही है। तो ये सारा इलाका जो है वो इस तरह माशाल्लाह है खानका का। हाँ, तो ये अब हम दाखिल हो रहे हैं। ये सामने मकानात हैं, बाईं तरफ मदरसा है, और फिर मदरसे के साथ मेहमान खाना है, और उसके साथ फिर आगे मस्जिद है, और मस्जिद के साथ ही खानका है। अगर कोई सलाम करे और नमाज पढ़ने वाला जवाब दे, नमाज हो गई। अभी जो है हम आए हुए हैं खानका सिराजिया का जो नया मेहमान खाना बना ना, वो दिखाने के लिए। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। बड़ी अच्छी ना, यानी जैसे न्यू स्टाइल है इस तरह से डेकोरेट किया गया। कमरे जो है ना इसके अंदर वो कुछ इस तरह से हैं। अभी जो है हम लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही मुफ्ती साहब? सलाम जी, अब असर की नमाज का वक्त है, और दुआ के फौरन बाद नमाज पढ़ी जाती है। ऐसे ही अब नमाज का टाइम हो गया। रश आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना रश है यहाँ पे। ये है मुफ्ती साहब 100 साल पुरानी मस्जिद। लिखा हुआ है 1920, 100 से भी ज्यादा हो गया फिर तो माशाल्लाह। 105 साल। तो ये जमात खड़ी है, नमाज पढ़ेंगे फिर चलते हैं। अभी जो है आपको मस्जिद अंदर से भी दिखाते हैं। हालांकि ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, हर लेकिन लग नहीं रही। ये देखें ना, अभी खत्म ख्वाजगान हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। सात भाई के साथ हमारे 3 हाजू हैं, 3 होंगे, 3 हाथ होंगे। 3 हाजू हैं माशाल्लाह। ये हजरत साहब के बेटे हैं माशाल्लाह। अशरफ उम्रे में भी हमने इनको ज्वाइन किया था। ये बड़ा सुधार है ख्वाजा खलील। माशाल्लाह। वैसे मैंने इनके इम्तिहान भी लिया हुआ है, जब ये पढ़ते थे ना तब हमें बुलाते थे इम्तिहान के लिए, तो हमने इनका इम्तिहान लिया हुआ, याद है आपको? मैं शागिर्द तो है। नहीं शागिर्द तो नहीं, हम नहीं कह सकते। हमारा तो बड़ा अदे का इससे ताल्लुक है। हमारे पीरों की औलाद है, पीरों की औलाद भी पहला ताल्लुक दोस्ती वाला है। हाँ, पहला कर्मा दोस्ती वाला वाला है। दोस्ती वाला। वो फिर बहुत बहुत ऐसी बातें खास बता रहे हैं। हम मज़ारात जा रहे हैं, और ये जो खानका सिराजिया के बानी हैं हजरत मौलाना अबू साद अहमद खान साहब रहमहुल्लाह ताला, उनका मज़ार है, बाकी भी हैं। तो इनके मज़ार के बारे में हमारे हजरात का कहना है, और मुझे ये बताया था हमारे उस्ताद हजरत मौलाना कारी अब्दुल समी साहब रहमहुल्लाह ताला ने, उनका अमल भी था कि जो आदमी अपने घर से हजरत के मज़ार की जियारत की नीयत लेके आए और एक दुआ हजरत के वसीला से करे, अल्लाह वो दुआ कबूल करते हैं। इनको इसाले सवाब करे और इनके वसीले से अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह के इतने मुकर्रबीन में से हैं, अल्लाह इनकी तवस्सुल से की गई दुआ को अल्लाह अकबर। हाँ, अब हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अपने अहबाब के साथ, हमजा हैं और ये अब्दुल माजिद हैं, कारी मुजीबुर रहमान साहब हैं। हम खानका शरीफ आए, सही बुखारी शरीफ के इख्तिताम की तकरीब में शिरकत हुई, दुआ में शिरकत हुई, दस्तारबंदी में शिरकत हुई। उसके बाद फिर खानका की मस्जिद में नमाज पढ़ी। उसके बाद ख़त्म खाजगान में शरीक हुए। हज़रत लाला आजिज़ अहमद साहब की ज़ियारत मुलाकात हुई, अपनी हज़रत ख्वाजा क़ियाद अहमद साहब की ज़ियारत मुलाकात हुई, तो उन हज़रात से मिले और मज़ारात की हाज़िरी हुई है। अब यहाँ से बरक़ात समेट के वापसी हो रही है। ये मेहमान खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ हम अपने
خانقاہ کے مبارک سفر سے واپسی کر رہے ہیں، اور ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے بڑی برکات سمیٹی ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بخاری شریف کا درس اور اس کی مجلس، پھر بزرگوں کی دعائیں، دستار بندی کی مجلس، نماز خانقاہ شریف کی مسجد میں، پھر ختم خاجگان میں شرکت، دعاؤں میں شرکت، پھر حضرت کی صحبت میں، مجلس میں کچھ لمحات گزارنے کی برکات، پھر مزارات پہ حاضری، وہاں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری بسعادتیں، برکتیں ہمیں دائمی طور پر ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ اور جو مقصد ہے خانقاہ شریف کا کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہمیں نصیب ہو جائے، تو اب ہم انشاءاللہ یہاں سے واپسی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام آنے والوں کو خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی اگر آپ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔